13 اپریل 2021 کو کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے میرا خیال ہے باقاعدہ اعلان تو رویت ہلال کمیٹی نے کرنا ہے کچھ دیر میں. آج جو سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کابینہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام چل رہا تھا, اور حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ کابینہ کی جو سمریز ہیں اور جو سارا یعنی جو کاغذی مواد دیا جاتا ہے کیبنٹ کو, سال کا 51 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوتا تھا. ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے, اور اب تمام جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو اگلے ہفتے سے ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دی جائے گی, اور کابینہ کا جو تمام پروسیڈنگز ہیں, جو ایجنڈا ہے, وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوگا. اس کے نتیجے میں جو کاغذ ہے اس کی بچت ہوگی, جو ٹریول ہے اس کی بچت ہوگی, اور ایک منظم انداز سے کابینہ کام کر پائے گی. میں تو چاہتا ہوں, یہ بھی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں ہماری جلد از جلد پیپر لیس ہوں, لیکن کم از کم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو کابینہ ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی, کاغذ کے بغیر ہو جائے گی, اور اس سے سال کا تقریباً 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خرچ ہے جو ہمارا اس طرح کے کاموں پہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے, اور میں چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے چلائیں, تو اس سے ہم ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ کر سکیں گے. سب سے پہلے آج کووڈ کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی اسد عمر صاحب نے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر 2 ہفتوں میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی, اس کے نتیجے میں کرونا جو ہے وہ مزید تیزی سے پھیلے گا. اور اب اس وقت سندھ اور بلوچستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے. اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر تھی اس میں جو کرٹیکل پیشنٹ تھے, یعنی جو مریض جن کو ہسپتال میں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت تھی, خصوصی نگہداشت کی ضرورت تھی, ان کی تعداد 3400 تھی. لیکن اس بار اب تک تقریباً 4200 جو پیشنٹس ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں آ چکے ہیں, خصوصی نگہداشت میں آ چکے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لہر ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ سنگین ہے. اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی, اور اگر ہم 2 ہفتوں میں آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے, نہیں یہ تو آگے جو فارن آفس ہے وہ مقرر کرے گا. کابینہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور, راولپنڈی, ملتان, گجرانوالہ, جہلم, بھاول نگر میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی. چیئرمین سی ڈی اے کے انچارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, توسیع کی گئی ہے. منصور احمد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی KTDMC تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. بابر معراج شامی صاحب کو CEO پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ دیکھیے جو کیا گیا ہے, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا. 3-3, 4-4 سال ان کے کیس چلتے تھے, اور پھر وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا. اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے, نادرا کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا, وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے, وہیں پہ نادرا کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور وہ اپنی جو سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, خصوصاً ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے, جن کو اب عدالتی جھنجھٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے, ہمارا وکلا کا اسپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے, فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے.
سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹیگنٹس جو ہیں ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکلا کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لیٹیگنٹس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے، اور سی ڈی اے یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لیٹیگنٹس کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو وکلا ہیں ان کو بھی ہوگا، ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں عوام الناس کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ 300 سے بڑھ کے 600 کر دی گئی ہے، اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب مل سکیں گے۔ کابینہ نے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اسامی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز GHCL کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجرا کیا جائے، اور اس دوران موجودہ CEO عمران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران جو ہیں اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے CEO کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے CEO کی تعیناتی تک شاہ جہاں مرزا MD PPIB کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ خود جو ہے وہ چلا سکیں۔ اس کے ساتھ ECC کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو کابینہ کمیٹی بائی انرجی کے فیصلے ہوئے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ بائی مالی سال 2019-20 کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر 2021-2022 سے 2023-2024 کابینہ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں افراط زر کی موجودہ شرح، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، FVR کے ریونیوز اور یہ تمام جو معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کو تفصیلی طور پہ بریفنگ میں رکھا گیا تھا، اور آج میں نے حماد اظہر صاحب کو اس لیے کیا کوشش تھی کہ وہ بھی آ جاتے اور اس معاملے میں پوری بریفنگ کر دیتے، لیکن وہ ایک میٹنگ میں پھنس گئے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، تو اس کے اوپر جو ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی تفصیلی جو مڈ ٹرم اسٹریٹجی پیپر ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل بات چیت جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ برآمدات 18.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں، 2019-20 میں یہ 17.4 ارب ڈالر رہیں، اور درآمدات کی مد میں 39.5 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور 19-20 میں یہ اعداد و شمار 34.8 ارب ڈالر تھے۔ ترسیل زر کی جو آمد مد ہے اس میں اب تک 21.5 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اتنی زیادہ جو فارن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں کبھی نہیں آئی جو کہ اب آ رہی ہے، اور اس سے ایک آپ اوورسیز پاکستانیز کے اعتماد کا بھی اظہار ہے جو وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کہتے ہیں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو گزشتہ سال منفی 3.2 تھا، اب مثبت 7.9 ہے، اور اگر ہم اس میں یہ جو ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ کا ڈال دیں تو شاید یہ 7.9 سے بھی اوپر چلا جائے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ رواں سال جو اکنامک گروتھ کا تخمینہ ہے وہ 3% ہے، جو آئندہ مالی سال میں بڑھے گا۔ 2023-24 تک یہ تخمینہ 5.1% تک چلا جائے گا۔ FBR کی شرح کا تخمینہ موجودہ مالی سال میں 10.1% لگایا جا رہا ہے، اور آئندہ سالوں میں اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ فسکل پالیسی کے ضمن میں آئندہ 3 سال کے لیے 2 بڑے اہداف پرائمری بیلنس کو مثبت کرنا اور قرضے میں کمی لانا ہے، اور آئندہ 3 سالوں میں برآمدات کو 30.6 ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے حکومت، اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ بھی کتنا جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہا ہے، اور ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ 2023-24 تک کم از کم جو ہمارے پاس ریزرو ہوں گے وہ 3.5 مہینے سے زیادہ کے ریزرو جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ اور اس سال پبلک سیکٹر فنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں بھی
خصوصی اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کابینہ کو بتایا گیا کہ مالی معاملات کی مد میں حکومتی ترجیحات میں آمدن میں اضافہ، ری فنڈز کی فوری واپسی کو یقینی بنانا، تنخواہوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانا، خسارے میں کمی لانا اور زر مبادلہ کو بڑھانے جیسے معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور مڈ ٹرم جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ کابینہ نے بجلی تقسیم کرنے والی 4 کمپنیوں جن میں ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی، ملتان اور سکو سکھر، ان کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو منظوری ہے، ڈائریکٹرز کی منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ آخر میں صرف ابھی مجھے پی ڈی ایم کا جو ابھی اجلاس ہوا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے جو مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ باپ کو باپ نہیں بنانا تھا۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کس کا بیٹا بناتے ہیں یا باپ بناتے ہیں، یہ تو فضل الرحمان صاحب جانے اور جانے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روٹھے ہوئے محبوب کی طرح پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ احسن اقبال صاحب نے جو شہری بی بی تھیں، اس کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب تھے، اس کے بعد جو باقی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے جو ہے وہ فارغ کیا۔ یہ تو بچگانہ سیاست ظاہر ہے کہ چل ہی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا، کیونکہ دیکھیں ایسی سمجھیے کہ جن کی ایسے اتحاد جن کی بنیاد کسی نظریے کے اوپر نہ ہو اور صرف چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے بنے ہوں تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور یہی کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اور پی ڈی ایم کی جو اس وقت جس طریقے سے وہ ختم ہوا ہے، وہ ہمارے پہلی پریڈکشن جو ہے، اس کی پریڈکشن پہلے ہی میں کر چکا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے۔ ایک ایسی گاڑی تھی جس کا ڈرائیور کوئی اور تھا، بریک کسی اور کے پاس تھی، انجن کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، سو ایسا اتحاد کیسے چل سکتا تھا؟ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں جائے بغیر کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ اب کیا ہوگا یا باقیوں کا کیا ہوگا، دیکھیے حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیہ مکمل طور پہ دفن ہو گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ اپوزیشن میں کون تگڑا ہے یا کون کمزور ہے۔ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا سسٹم میں اسٹیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو اور جے یو آئی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا۔ اسپیکر صاحب اور پی ٹی آئی اس وقت بھی اپنی تمام تجاویز جو الیکٹورل ریفارمز کے متعلق ہیں وہ پارلیمان میں دے چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں۔ استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے، آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ اب اگر آپ دوبارہ اس کو اپنی ایک سمجھیں کہ انا کی خاطر اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کو چاہیے کہ اپنی اپنی انا سے پیچھے ہٹے۔ ہم نے آپ کو موقع دیا ہے، ہم پھر آپ کو اصلاحات کا موقع دے رہے ہیں، آپ آئیے اپنا اپنا اصلاحات کا جو پیکج ہے وہ ہمارے ساتھ لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور چونکہ اب پی ڈی ایم نہیں رہا، پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم کو آپ بھول جائیں، ہم پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ایم ایل این تینوں سے علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم تینوں کو یہ موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ اپنا اصلاحات کا پیکج لے کر ہمارے سامنے آئیں۔ ہم اگر یہی بات اگر الیکٹورل ریفارم سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو باقی اصلاحات ہیں خصوصاً جو عدالتی نظام سے متعلق اصلاحات ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور تینوں جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کے اوپر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ آج کا مختصر کابینہ کا معاملہ تھا۔ باقی اب اگر کوئی سوال ہے۔ دو سوال ہیں، ایک تو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت جو ایک ایشو ہے وہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے، ہمارا جو ساتھی اسٹیٹس کا ہے،
शौकत तरीन साहब ने अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग अटेंड करना शुरू करते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हमारा जो शौकत तरीन की क्या क्वेश्चन है। और सेकेंडली जो बजट स्ट्रेटजी पेपर मेन चीज़ है, आफ्टर 3 साल का इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, अगले साल का आपका जो जीडीपी ग्रोथ का हदफ है प्रोजेक्टेड वो 4.2% आप तरक्की की शरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन आप 6.8% की बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों अहदाफ रियलिस्टिक हैं गिवन द फैक्ट पिछली वीकों में भी इजाफा होना है, टैक्सेस भी लगाने तो महंगाई के 7% के नीचे रह सकेगी, और इसी तरह आपको अगर 4% प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाना है तो उसके लिए आपको एक बड़ा पीएसडीपी बजट चाहिए। तो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आपके पास इतनी स्पेस है? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो महंगाई है वो तो अभी भी अगर आप देखें तो दोनों जो चीनी और आटे की कीमत में कमी का रुझान अभी भी सामने आ रहा है, और इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके ऊपर जो इस वक्त तकरीबन 1 अरब रुपए की सेल को वो टच कर गए, जो यूटिलिटी स्टोर्स की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हमाद अज़हर के उनकी सरकर्दगी में यूटिलिटी स्टोर जैसा इदारा जो बिल्कुल बैठ गया था वो इस साल एक सस्टेनेबल इदारा बन जाएगा और कम से कम अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ा हो रहा है। जहाँ तक आपने पूछा कि स्टेटस की क्या है मामला, देखिए काबीना में रद्द-ओ-बदल का जो इस वक्त अमल है वो हो रहा है, वो एक आखिरी मरहले के ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो इस बारे में तरजीहात हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आइन के तहत